ناصر صاحب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک معاہدہ میثاق مدینہ کی صورت میں ہوا جس میں ظاہر یہودی شامل تھے. اچھا ایک ضمانت جو ہے وہ رہتی دنیا تک سرکار علیہ السلام نے نجران کی عیسائیوں کو دی, یعنی عیسائیوں کو دی. اچھا دونوں ڈاکیومنٹس میں اسلامک اسٹیٹ نے اقلیتوں کی جان, مال, عزت, آبرو, عبادت گاہیں, مذہبی رہنماؤں کی حفاظت, ساری حفاظتیں, ساری ضمانتیں دے دیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے یا امان کا نجران کی عیسائیوں کو, اس پر کلام بھی ہوا ہے کہ کیا یہ جینون بھی ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. خیر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اسی پر چلتے ہیں کہ ہاں فی الحقیقت ایگزیکٹلی صحیح ہے دی گئی. جی اس میں ان کی جان, مال, عزت, آبرو سب شامل ہیں. جب اسلام کو فروغ حاصل ہوا, قوت انہوں نے حاصل کی اور فتح مکہ بھی ہو گیا, پورے جزیرۃ العرب میں یہ بات پھیل گئی ٹھیک ہے کہ اب حضور ہی کا رول ہوگا تمام عرب پر. یہ نظر آ رہا تھا, اوپن سیکرٹ تھا. اس عالم میں 9 ہجری میں نجران سے کچھ عیسائیوں کا وفد 40 کے قریب افراد بتائے جاتے ہیں, اور یہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ہے. ٹھیک ہے. اس وقت 3 ان کے بہت اہم عہدیدار ہوتے تھے. ان کے حاکم کو کہتے تھے عاقب. ٹھیک ہے. اور جو تمدنی امور کا سربراہ وہ سید. ٹھیک ہے. اور جو ان کے مذہبی امور کا سربراہ تھا اس کو اسقف, یعنی منسٹر آف ریلیجیس افیئرز کہہ لینا ان کا جو تھا. بالکل. اب یہ تینوں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور پہلے آپ نے ان کو توحید کا پیغام دیا. درست. جو تبلیغ کا حکم ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں سننے کے بعد کچھ ڈسکشن ان میں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کو ہم قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہاں ہم آپ سے امان چاہتے ہیں. دیکھیے حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے وہاں جا کے امان حاصل کی تھی تو وہ ایک نیک دل عیسائی حاکم تھا. ٹھیک ہے. اس نے بھلائی کی مسلمانوں کے ساتھ, وہ عزت آبرو سے رہتے رہے. تو سرکار کی نگاہ میں یہ سارے باتیں تھیں. اچھا اس امان سے پہلے ایک وہ مباہلے کی بات ہوئی جس میں انہوں نے پھر دیکھ لیا کہ جی یہ تو اگر ہاتھ اٹھا دیں گے جی ایسا ہی تو ختم, اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا کہ عافیت اسی میں. جی یہ بھی ہوا. بالکل. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو امان دی وہ تمام امور پر حاوی تھی کہ آپ کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ ہوگا. یہ علاقہ یمن اور نجد کے درمیان واقع ہے کہ جب کبھی اسلامی ریاست کو تسلط وہاں ملتا ہے اور آپ وہاں پر بس رہے ہیں, عیسائی موجود ہیں, کہیں اور شفٹ نہیں کر گئے, تو آپ کو ہم اسی طرح عزت آبرو سے ٹریٹ کریں گے جیسے کہ آپ کے جو ذہن میں تھا حبشہ میں ایک عیسائی حاکم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ صاحب ایک بات اور بتائیے, یہ نجران کا جو کلیسا تھا یہ مرکزی کلیسا تھا اس وقت عیسائیوں کا. اچھا اس میں ان کی عبادت گاہوں کو بھی امان دی, اور کمال بات یہ وہ ذرا بتائیے وہ 3 دن تک جب وہ رکے تو مسجد نبوی میں عبادت کی ان کو باقاعدہ جگہ بھی دی سرکار علیہ السلام نے. انٹرفیتھ ہارمنی کا, بین المذاہب ہم آہنگی کا, یا یوں کہیے کہ لینینسی کا اس سے بڑا تصور ملتا نہیں ہے کائنات میں کہیں. یہ بالکل حیران کن بات ہے, اور آج تک جو مورخین ہیں یہاں دم بخود رہ جاتے ہیں کہ کس وسعت قلبی کا مظاہرہ سرکار نے فرمایا. اب ظاہر ہے کہ ان کا اپنا دین ہے, اس کے مطابق انہوں نے 24 گھنٹوں میں کوئی جو عبادت کرنی ہے یا کسی ایک دن کرنی ہے. آپ کی یہ وسیع القلبی تھی, آپ نے فرمایا اور کوئی جگہ نہیں, مسجد نبوی میں آپ عبادت کر لیں. تو ان کے لیے بھی یہ حیران کن بات تھی. جی تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تنگ نظری سے کبھی بھی کام نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں, اور ان کی عبادت گاہیں اسلامی ریاست میں جہاں جہاں بھی ہوں ہمیشہ مسلمانوں نے ان کا تحفظ کیا.